کہ باغ فدق کس کی ملکیت تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جبرن یہ باغ سیدہ سے لیا، اور پھر غیور صاحب نے ساتھ یہ پوچھا کہ کیا اسی ناراضگی کی وجہ سے کیا حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ میرے جنازہ میں وہ شامل نہ ہوں؟ کیا اس طرح کے کوئی الفاظ حدیث پاک میں ملتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایسے سوالات ہیں قبلہ صابری صاحب کے جو بار بار ریپیٹ ہو چکے ہیں، جی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر چونکہ بعض ٹی وی جو چینلز ہیں وہ بار بار غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، جی جی تو اسی وجہ سے پھر پوچھنا پڑتا ہے لوگوں کو۔ تو شہزاد صاحب کا سوال یہ ہے کہ فدق جو ہے وہ کس کا تھا؟ جی جی اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ فدق جو ہے یہ مدینہ منورہ کے حوالی میں گرد و نواح میں جو یہودیوں کی بستیاں ہیں، خیبر کی بستی اور اسی طرح فدق وغیرہ، یہ وہ علاقہ ہے جو یہودیوں کا ملک تھا، اور یہودی بڑے بڑے تاجر تھے۔ جب ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے ہیں، تو یہ بنی اسرائیلی جو ہیں یہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ اصلاً تو یہ فلسطینی اس علاقے سے ہی تھے، لیکن یہ مدینہ منورہ میں آ کے رہتے تھے یعنی صدیوں سے، اور یہ وہاں آباد تھے اور تجارت پر، اور ان کے بڑے بڑے قلعے تھے وہاں۔ احادیث میں آپ کو پتہ ہے اس کا ثبوت ہے، جو غزوہ خیبر ہوا تو ان کے قلعے قموس وغیرہ سر انہی کے تھے وہ۔ تو باقاعدہ ان کے اپنی فورس تھی، فوج بنائی ہوئی تھی، اور پورا مطلب ہے ان کا جو وہاں کی اکنامکس تھی، تجارت تھی، اس پر ان کا قبضہ تھا پورا۔ بڑے بڑے جو انصار تھے چودھری وہاں کے اور رئیس لوگ، وہ بھی ان سے جکڑے ہوئے تھے قرضوں میں، اور ان سے سب ان کے نوکریاں کرتے تھے۔ تو یہ لوگ اس علاقے کے بھی مالک تھے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان علاقوں کو فتح فرمایا، اس کے لیے باقاعدہ جنگ ہوئی، یعنی یہ ان لوگوں نے یہودیوں نے باقاعدہ جنگ ہوئی، یعنی یہ ان لوگوں نے یہودیوں نے ہار نہیں مانی، باقاعدہ مقابلہ کرتے رہے، قلعہ بند ہو کے بھی لڑائی ہوتی رہی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ فدق کا علاقہ ایسا ہے کہ جو باقاعدہ غنیمت میں نہیں آیا، یعنی لڑائی میں جیسا کہ بیت المال کا حصہ بنتا ہے غنیمت، اور جنگ کر کے جو اس پر علاقے پر قبضہ ہوتا ہے یا اس کے اموال لیے جاتے ہیں، اس طرح نہیں۔ جو انہوں نے بطور گفٹ یا بطور تحفہ پیش کر دیا، اس کو قرآن کی اصطلاح میں مال فے کہا جاتا ہے۔ تو یہ فدق کا ایریا جو ہے، علاقہ باغات وغیرہ تھے، یہ وہ مال فدق ہے، مال فے ہے جی، فدق کی بستی جو ہے اور اس کے باغات جو ہے۔ قرآن مقدس نے جہاں پہ صدقات کے مصارف بیان فرمائے ہیں اور بیت المال سے جو حصے بیان فرمائے ہیں، وہاں قرآن مقدس نے مال فے کے مصارف بھی بیان فرمائے ہیں کہ مال فے کی حقیقت کیا ہے اور اس کے مصارف کیا ہیں، کہ اس سے جو مال ملے گا تو اس کو خرچ کہاں کیا جائے گا۔ تو قرآن پاک نے کہا ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اب یہاں پہ مال فے کا مصداق میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ وہ یہ ہے کہ جہاں جو کفار ہیں وہ لڑائی کے بغیر جو مال یا علاقہ جو جائیداد جو ہے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سپرد کریں، یا آپ کے جو بھیجے ہوئے سپہ سالار ہیں یا عمرا ہیں ان کے سپرد کر دیں، تو ان کا یہ حکم ہے۔ اب قرآن پاک میں واضح طور پر یہ فرما دیا کہ یہ بغیر لڑائی کے جو کچھ حاصل ہو گیا ہے نا، پیش کر دیا اہل قرآن نے، بستی والوں نے، وہ للہ ہے، وہ اللہ کا ہے، ولی رسول،
اور رسول کا ہے، اور ذوی القربہ کا ہے، اور یتامہ کا ہے، اور مساکین کا ہے، اور مسافروں کا ہے۔ آگے یہ حکمت بھی بیان کر دی، کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ جو اتنے بانٹ بانٹ کے اور اتنے مصارف ہم بیان کرتے ہیں کہ یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، مسافروں کو دو، ٹھیک ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کے نہ رہ جائے، اس کو ہم پھیرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح، یعنی ارتکاز جو ہے دولت کا کہ وہ خزانے جمع کر کے کوئی بڑا وڈیرا بن جائے مال دولت لے کر، یہ ہم نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ دولت کو پھیرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند ہی یہ ہے کہ دولت کا ارتکاز نہ ہو کہ کہیں تو وہ بالکل کھو بن جائے، خزانے بن جائے، اور کوئی لوگ جو ہے روٹی کو بھی ترسیں۔ جی جی، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دولت ہم نے دی ہے، اس کو پھیرو، اغنیاء کے لیے صرف نہیں ہے، اس کی یتامہ، مساکین، مسافرین، سب پر اس کو تقسیم کرو۔ اب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام مال فیض سے اپنے لیے، اپنے ذوی القربہ کے لیے بھی اس میں سے حصہ لیتے تھے، لیکن سب سے پہلے وہاں للہ فرما دیا گیا، وللرسول بعد میں، ولذی القربہ بعد میں، یتامہ بعد میں، مساکین بعد میں، یہ ترتیب ہے۔ اب اس کو یہ سمجھنا کہ یہ رسول اللہ کی ذاتی ملک آ گیا، یہ بات غلط ہے۔ للہ جب کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ مال یہ بھی بیت المال کا ہی ہے، لیکن یہ ذاتی جو اخراجات ہیں اس میں آ سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحیح، اس میں آپ اس مال میں تصرف کر سکتے ہیں، یعنی ذاتی طور پر اپنے لیے بھی خرچ کر سکتے ہیں، اپنے قرابت داروں کے لیے بھی خرچ کر سکتے ہیں، مگر پہلی مد کیا ہے کہ للہ۔ جب للہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی ملک یہ بھی نہیں رہے گا، ملک یہ خدا کا ہی ہے، لیکن یہ ایسا ملک ہے جو لڑائی کے بغیر حاصل ہوا، اس میں آپ تصرف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بالکل، اس میں تصرف ذاتی بھی کر سکتے ہیں، اپنے لیے بھی اس میں سے خرچہ لے سکتے ہیں، اپنی بیویوں کے لیے لے سکتے ہیں، بیٹیوں کے لیے لے سکتے ہیں، اپنے قرابت داروں کے لیے لے سکتے ہیں، پھر یتامہ بھی، مساکین بھی، اور مسافر فی سبیل اللہ بھی سب اس میں داخل آ گئے، ٹھیک ہے جی۔ یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ اب یہ قرآن پاک نے مال فے کا جو مسئلہ ہے یہ مولویوں پر نہیں چھوڑ دیا تھا کہ 14ویں صدی 15ویں صدی میں وہ اپنے ٹوکے اور چھریاں لے کر بیٹھ جائیں اور اس کے حصے کاٹ کاٹ کے کہتے رہے فلانے کا تھا، فلانے کا تھا، اس کا تھا، اس کا تھا۔ یہ چونکہ مال فے کا معاملہ اور یہ اس کا جو حکم ہے یہ جب ہوا نبی پاک کے سامنے تو اس کی تقسیم اور اس کا حکم بھی قرآن نے کر دیا ہے۔ اس کے بارے میں جو لوگ اس کو رسول اللہ کی ملک قرار دیتے ہیں اور پھر اس پر جو ہے کہتے ہیں جی وہ ورثہ میں چلا گیا، وہ ادھر جانا تھا، ادھر جانا تھا، یہ بالکل بات غلط ہے، اس کا کوئی اصل ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک کرنا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر سب سے پہلے للہ کا کیا مطلب ہے؟ اچھا للرسول ہی صرف ہوتا، ٹھیک ہے، جی، پھر اس کے بعد والیتامہ والمساکین وابن السبیل کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو صدقات واجبہ میں سب میں بیان ہوتا ہے۔ اگر اس کا حکم بالکل ہی الگ تھا تو پھر یہ مصارف سارے اس کے ساتھ کیوں بیان کیے گئے مال فے کے لیے؟ قرآن پاک کا کلام طرز خود بتا رہا ہے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص، اس میں یہ فرق ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو اپنے ذاتی تصرف میں بھی لا سکتے ہیں، لیکن ملک یہ بھی اللہ کا ہے، سبحان، ٹھیک ہے جی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ہی اپنی ازواج کے لیے بھی اور اپنے اقربا کے لیے بھی، جیسے حکم تھا قرآن کا، حضرت عباس کے لیے بھی، حضرت عباس اپنے چچا کے لیے، جی جی، اور اسی طرح حضرت جعفر کے لیے بھی، حضرت عقیل کے لیے بھی، حضرت ابو عبیدہ کی اولاد کے لیے بھی، اور حضرت مغیرہ بن حارث بن عبد المطلب کے لیے بھی، جو بھی خاندان تھا آپ کا ان سب کے لیے آپ اس میں سے حصہ دیتے تھے، ان کو بھی۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت آپ امیر المومنین بنے تو ایک رائی کے دانے برابر بھی، معمولی سے معمولی بھی آپ نے چینجنگ نہیں کی، مالی امور میں بھی اور انتظامی امور میں بھی اور کسی قسم کے قانونی امور میں بھی، جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جاری کر رکھا تھا، انتظامات جاری کیے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طریقے پر اس کو جاری رکھا، اور یہاں تک کہ آپ اٹھا کے دیکھیں کتابیں احادیث مبارکہ میں
کہ حضرت اسامہ کا لشکر جو نبی کریم علیہ السلام اپنی حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں جس کو آپ نے جانے کے لیے مقرر کر دیا تھا کہ وہ جائے، اور وہ کچھ فاصلے پر جب ان کو خبر پہنچی سرکار کی زیادہ علالت کی اور اس کے بعد وصال کی، تو وہ لشکر وہاں رک گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام نے، حتیٰ کہ اہل بیت نے بھی یہ کہا کہ اس وقت کیسر کے خلاف یہ لشکر جو جاری کرنا ہے، اتنا بڑا لشکر بھیج کر مدینہ منورہ جو ہے اس میں خطرہ محسوس ہوگا کہ مدینہ اگر لشکر سے خالی ہو گیا، ہماری فوج سے خالی ہو گیا، تو دشمنان اسلام نبی پاک علیہ السلام کے بعد مدینہ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا جملہ کہا کہ اگر مجھے، یعنی میں مسلمانوں کا امیر ہوں، مجھے یا میرے ساتھ یہاں بسنے والوں کو جنگلی جانور پھاڑ کھائیں، تب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کو تبدیل نہیں کر سکتا، لشکر اسامہ کو جانا ہی پڑے گا، جیسے اسامہ کو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اس بارے میں اتنے سخت پابند تھے کہ آپ کسی امر میں بھی تبدیلی نہیں فرماتے تھے۔ پھر جو لوگ عامیانہ باتیں اس مسئلے میں کرتے ہیں، جی انہوں نے چھین لیا، وہ چھیننا کس سے تھا؟ وہ تو بیت المال کا تھا۔ اس میں جو حصہ تھا اہل بیت اطہار کے لیے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مال سے ان کی خدمت کرتے تھے، اس پر تولیت خلفائے راشدین نے بھی حضرت عباس کی اور حضرت علی المرتضیٰ کی ہی فرمائی کہ آپ اس کے متولی بن جائیں، اور جس طرح پر اہل بیت کے لیے حصہ نبی پاک علیہ السلام دیتے تھے، آپ بھی دے کریں۔ اب آپ کو بات سمجھ آ گئی جناب؟ اس بارے میں باقاعدہ احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کی تفصیل موجود ہے کہ تولیت کے مسئلے پر حضرت عباس حضرت علی میں خود بڑی لڑائی ہو گئی۔ اس میں اس کا ثبوت موجود ہے، اس کا فیصلہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان بھی فرمایا کرتے تھے۔ وہ چچا بھتیجا آپس میں ایک دوسرے کو بہت برا بھلا بھی کہہ دیتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مالی امور میں کسی قسم کا بھی کوئی تصرف یا تبدیلی نہیں فرمائی۔ اب یہاں غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے، جی وہ تو ان کا ورثہ تھا، وہ ملک تھا نبی کریم علیہ السلام کا، تو ان کو دینا چاہیے تھا حضرت ابوبکر صدیق کو۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا اگر ورثہ ہوتا تو دینے نہ دینے کا کیا سوال تھا؟ وہ دے چکے ہوتے، وہ تو ان کے قبضے میں ہوتا۔ وہ تو کتنے سال تک فتح خیبر کے بعد اور ان آبادیوں کی فتح کے بعد جب یہ تصرف میں آ گیا تھا مال، تو نبی کریم علیہ السلام اس وقت تک وہ ہبا کرتے، تب بھی ہبے میں بھی تملیک ضروری ہے، مالک ہوتے وہ، کس نے چھینا ان سے؟ ورثہ تھا، اور اس میں نبی کریم علیہ السلام نے اگر کوئی چیز ان کو ورثے کے طور پر دی ہے، یا کوئی ورثہ، تو ظاہر ہے کہ جب حضور کا وصال ہوگا ترکہ تو تب تقسیم ہوگا ویسے ہی۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام ان امور میں مستثنا ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور کا ترکہ تقسیم نہیں ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام اس طرح زندہ ہیں کہ آپ کی بیویوں کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ حالانکہ شہداء زندہ ہیں، مگر شہداء کی بیویاں بعد از انقضاء عدت نکاح کر سکتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ان سے بھی بڑھ کر اس انداز سے زندہ ہیں کہ آپ کی بیویاں انقضاء عدت کے بعد، عدت پوری ہو جانے کے بعد بھی نکاح نہیں فرما سکتی۔ تو ترکہ بھی نہیں بٹا، ورثہ تقسیم نہیں ہوا، اور اسی طرح آپ کی ازواج مطہرات کا آگے نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس کو صرف اس پر معمول کرنا کہ شاید اس میں سرکار کی حد تک ہے کہ آگے کوئی ان سے نکاح کرے، یہ بات نہیں ہے۔ صرف اس میں اس بات کا بھی دخل ہے کہ حضور اپنی حیات حسی کے ساتھ ایک لمحے کے بعد حضور جو ہے وہ زندہ ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کا ورثہ بھی تقسیم نہیں ہوگا، اور نبی کریم علیہ السلام کے ازواج مطہرات پر بھی ابداً لا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا۔ ٹھیک ہے؟ اس پر بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف اس سے کہ حضور کو اذیت نہ ہو، ایک یہی وجہ ہے کہ ان کے ازواج مطہرات کا آگے نکاح نہ ہو۔ صرف یہ وجہ نہیں ہے، اس لیے کہ بیوہ سے اگر کوئی نکاح کرتا ہے، شرعاً جائز ہے نا، نکاح کرتا ہے، اور اس میں کوئی ہتک کی بات ہو یا بے عزتی کی بات ہو، تو کتنی بیوائیں ہیں جن سے نبی کریم علیہ السلام نے خود بھی تو نکاح کیا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے؟ صرف یہ وجہ نہیں ہے، اس کے اندر ایک وجہ یہ ہے عظمت کی بھی، لیکن ایک مستقل وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام حیات حسی کے ساتھ زندہ ہیں، اس لیے کہ جو شہداء زندہ ہیں جن کو مردہ کہنے سے بھی منع فرمایا گیا، ان کی بیویوں کو اجازت ہے، مگر پیارے مصطفیٰ کی حیات ان سے بھی بڑھ کر ہے کہ آپ کے ازواج مطہرات کو آپ کے عقد میں ہی رہنے کا حکم ہے، اور وہ آگے ان سے نکاح کرنا جو ہے وہ حرام کر دیا گیا، ان سے کوئی نکاح بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے جی؟
اب یہاں آپ فرما رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کی زندگی کا انداز ایسا ہے کہ ازواج مطہرات کو بھی نکاح ثانی کی اجازت نہیں ہے قرآن پاک میں ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. جی ولا ان تنکحوا ہے نا, جی جی ان تؤذوا رسول اللہ اذیت بھی نہ دو اور نکاح بھی نہ کرو. یہ ایک الگ سے حکم ہے مستقل. جی جی اور نکاح نہ کرو ہمیشہ کے لیے, ان کے ازواج سے نکاح جائز نہیں ہے. تو اس میں حیات حسی اور حیات دنیاوی سے بھی اعلیٰ حیات ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو زندوں کے احکام ہیں جو آپ پر جاری ہوئے ہیں. ورنہ ازواج مطہرات کے حقوق کو کس طرح شریعت نے الگ سے روک دیا؟ جو نکاح بھی نہیں کر سکتی. نکاح اس لیے نہیں کر سکتی کہ نبی کریم علیہ السلام حی ہیں, زندہ ہیں, آپ زندہ ہیں. سبحان اللہ. اور اس کا تقاضا یہ ہے, آپ کی عظمت کا بھی یہ تقاضا ہے اور آپ کی حیات کا بھی یہ تقاضا ہے کہ آپ کے ازواج سے نکاح بھی نہیں ہوگا, اور جب نکاح نہیں ہوگا تو پھر ترکہ بھی نہیں تقسیم ہوگا. اور پھر ترکہ صرف یہی نہیں کہ بیٹی کو نہیں ملے گا, بیویوں کو بھی نہیں ملے گا. حضرت ابو بکر صدیق معاذ اللہ اگر اس کو حکم کو روکنے والے ہوتے, ویسے تو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. جو شخص اپنی زندگی میں ایک فدق کیا چیز ہے, جس نے زندگی پہلے سانس جب اسلام قبول کیا ہے تو ہزاروں ہزار دینار و درم آپ کے قدموں میں پیش کیے ہیں, ہجرت کے موقع پر پیش کیے ہیں, پھر ہر مرحلے پر رسول اللہ پر سب کچھ نثار کیا ہے. اس سے یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ مال روکے, اور روکے بھی وہ جو اس کا پھر بھی آپ نہیں لے سکتا وہ. یعنی یہ قابل غور بات ہے جی جی کہ روکے گا بھی کس لیے, یعنی خود لے لے گا, وہ تما ہوگا اس کو کہ میں مال ان کو نہ دوں, خود لے لوں. خود لے نہیں سکتے کیونکہ بیت المال کا ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی, خود بھی نہیں لیں گے, پھر اپنی بیٹی ہے, اپنے بیٹے ہیں, ان کو بھی نہیں دے سکتے. دیکھو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ اگر تقسیم ہوتا تو حضرت خاتون جنت کے ساتھ جو حضور کی بیویاں ہیں تو ان کا حق نہیں تھا بیویوں کا, جب بیٹا نہیں ہوتا, صرف ایک بیٹی ہو وارث اگر, کیونکہ اس وقت تک باقی بیٹے بیٹیاں تو سرکار کے وصال فرما چکے تھے. تو قرآن مقدس دیکھیں کہ کیا بیوی کا حصہ اس میں نہیں ہوتا؟ صحیح. تو بیویاں بھی تو دعوے دار ہو سکتی تھی نا اس بات کی کہ ہمیں بھی دیجیے. جی 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 زوج اگر کسی کا فوت ہوتا ہے تو زوجہ جو ہے جس صورت میں کہ زوج ایک بیٹی چھوڑتا ہے, تو اس صورت میں کیا ان ازواج کا حق نہیں قرآن مقدس نے حصہ مقرر نہیں کیا ان کا؟ پڑھے نا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. صحیح بات. جی 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 اس میں ان کا حصہ مقرر ہے, لیکن ازواج مطہرات میں کسی نے مطالبہ نہیں کیا. کیوں کہ وہ سمجھتی تھی اس بات کو کہ ہمیں تو رب تعالیٰ نکاح سے بھی منع کیا ہے. حضور کی عقد میں ہم بیٹھی ہیں اور حضور حیات ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. تو ایک تو آپ کا ترکہ تقسیم نہیں ہوا, ازواج کے نکاح جائز نہیں ہے. رہ گیا مسئلہ یہ کہ پھر اس کا حکم تھا کیا؟ حکم یہ تھا کہ جو حصہ یتیموں, مسکینوں, مسافروں اور اس کے ساتھ ساتھ قرابت داروں, سرکار کے عزیزوں کے لیے مقرر تھا, حضور نے فرمایا تھا, اس کی تولیت باقاعدہ اہل بیت کے پاس رہی. اہل بیت اطہار مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہی اس پر تولیت تھی ان کے پاس, اور یہی اس کو اسی طرح تقسیم کرتے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے تھے. اور وہاں سے لے کر کے جب مکمل طور پر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرش مقام کی حکومت قائم ہوئی, یا حضرت مولا پاک کی اپنی حکومت قائم ہوئی, تب بھی انہوں نے ایک پائی کا بھی تصرف حضرت ابو بکر صدیق سے آگے پیچھے نہیں کیا. جس طرح انہوں نے اس میں حصہ مقرر کر رکھا تھا اور تولیت تھی, اسی طرح مولا علی شیر خدا اس کو تقسیم کرتے ہیں, اسی طرح امام حسن مجتبی نے تقسیم کیا. کبھی اس پر آپ نے قبضہ نہیں کیا اور کبھی کچھ نہیں. اور بعض روایات میں جو یہ لفظ آتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم آپ کو دیتے ہیں, تولیت کا آتا ہے کہ اس کا ولی جو ہے نا تقسیم کرنے والا, یعنی ایک ٹرسٹ کی چیئرمین ہی کس کو دے دیں کہ وہ اس کو تقسیم کر دے. اب ٹرسٹ کا چیئرمین بھی کوئی بندہ ہو تو وہ سارا آپ تو نہیں لے لیتا نا. جی صحیح. تو یہ جو تولیت کا مسئلہ ہے یہاں تک بات تھی, اس سے آگے ملکیت والی بات نہیں ہے. رسول اللہ پر زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہوئی, اس لیے کہ مال رات بھی نہیں پڑتی تھی کہ آپ اس کو تقسیم فرما دیتے تھے. پہلے اپنے ملک تو آپ نے رکھا ہی نہیں. اور پھر اس پر میں اس وقت میرے سامنے رافضی حضرات کی معتبر کتاب احتجاج تبرسی میرے پاس موجود ہے. یہ ابی منصور احمد بن علی بن ابی طالب التبرسی من علماء القرن السادس کی کتاب ہے, اور یہ مطبوعہ تہران میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے. اگر کیمرے پر قریب سے نظر پڑ سکے تو یہ کتاب کا صفحہ نمبر 104 ہے اس وقت, احتجاج تبرسی مطبوعہ تہران. اور حدیث پاک سن لیجئے, اس کے اندر بھی موجود ہے
انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن معاشر الانبیاء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا دارا ولا عقارا وانما نورث الکتاب والحکمت والعلم والنبوت، کہ ہم تو انبیاء کی جماعت ہیں، ہم سونا چاندی گھر اور کوئی بھی مال اس کا ہم وارث نہیں کسی کو بناتے، بلکہ ہم تو ہماری وراثت کتاب ہے، حکمت ہے، علم ہے، نبوت ہے۔ اور نبوت تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم ہو گئی، نبوت جاری نہیں، کتاب، حکمت، علم یہی ورثہ ہے۔ اور یہ دیگر کتب میں یہ احتجاجی تبرسی سے اس وقت میں پیش کر رہا ہوں، معتبر ترین کتاب ہے رافضی حضرات کی، اور یہ تہران کی چھپی ہوئی اصل کتاب ہے، اور صفحہ نمبر 104 سے وہی حدیث پاک ہے جو اصول ہمارے سیاستہ میں موجود ہے، وہ یہاں بھی موجود ہے۔ اور اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے چیلنج نہیں کیا، حضرت عباس نے چیلنج نہیں کیا، کسی نے نہیں کہا، کیوں کہ یہ مشہور ترین بات تھی، سب صحابہ کرام کو معلوم تھی، نبی پاک علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اس کو روایت کر رہے ہیں کہ نبی درہم و دینار اور دار و عقار نہیں چھوڑتے، مال اموال یہ نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا۔ اگر ان کا ورثہ یہ بن سکتا تو آپ اندازہ کریں کہ مدینہ تو امپائر تھا اس وقت، تو سلطنت بن گئی جس نے کیسر و کسرا کو نکیلے ڈال دی تھی۔ اس وقت پھر کیا وہ صرف ایک فدق ہی نکلتا ورثے سے؟ ورثہ اگر ہوتا مصطفیٰ کریم علیہ السلام چھوڑتے تو پھر وہ کیا صرف ایک فدق ہی تھا جو اس کا بنتا، ورثہ بن جاتا؟ پھر تو اس وقت امپائر قائم ہو گیا تھا۔ اس صورت کے اندر تو جناب بے شمار جتنا معلوم مال تھا وہ تھا، پھر جتنا فتوحات بعد میں ہوئی یہ بھی آپ اندازہ فرمائیں گے، عمر فاروق نے تو ایران تک فتح فرمایا، تو انہوں نے کیا کوئی جو اموال آئے ہیں ان کو کسی کے ملک کیا؟ بلکہ آپ نے تو حضرت عمر بن عاص جو مصر میں گورنر قائم تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی گفٹ آئے ہیں تو میں اپنے استعمال فرمایا تمہیں گفٹ اس لیے آئے ہیں کہ تم عاص کے بیٹے ہو، اس لیے آئے ہیں کہ تم گورنر ہو حکومت اسلامیہ مدینہ کے، تو یہ گفٹ بھی تمہارا ذاتی ملک نہیں ہو سکتا، کیونکہ بحیثیت گورنر جب تمہیں گفٹ دیے گئے ہیں بیت المال میں جمع کیے جائیں گے۔ خلفائے راشدین نے یہ قانون مقرر کیا تھا کہ تمہاری اگر سرکاری حیثیت کے ساتھ جب تمہیں مل رہی ہیں، اور اس پر وہ دلیل پیش کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کے گفٹ جب بیت المال کے گئے ہیں تو اب کون ہے جو ان گفٹ کو اپنے لیے روکے گا؟ وہ سب بیت المال کے اندر جائیں گے۔ تمہاری ذاتی حیثیت کیا ہے کہ جس پر تمہاری ذاتی حیثیت پر تمہیں لوگ اتنے بڑے گفٹ پیش کر رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ مالیہ واضح فرما دیا ہے، خلفائے راشدین نے اس میں کوئی کسی قسم کا تصور نہیں کیا۔ اب رہ گیا یہ سوال، لوگ یہ اس پر بات جو کرتے ہیں تو زیادہ تر یہ بات کہتے ہیں کہ اس بارے میں حضرت خاتون جنت سرکار نے جو ہے اس کا مطالبہ پیش کیا، تو مطالبہ پیش کرنا کو منع نہیں ہے۔ حضرت خاتون جنت نے تو اپنے ابا جان سے ایک خادم کا بھی سوال کیا تھا، احادیث صحیحہ میں موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے، تسبیح فاطمہ والی روایت رافضی حضرات کی کتابوں میں موجود ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک خادم بھی نہیں دیا، حالانکہ وہ مجاہدین کو دیتے تھے، اپنی بیٹی کو نہیں دیا، اور فرمایا بیٹی اگر تم تھکتی ہو کام سے تو تسبیح پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے مطالبہ کرنا کوئی منع نہیں ہے، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ مجھے یہ بطور ورثہ لے لینا چاہیے تو مطالبہ کرنا کوئی منع نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ لیکن اس میں حضرت وہ جو جیسے غیور صاحب نے بھی پوچھا کہ سیدہ ناراض ہوئیں اور انہوں نے فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر میرے جنازے میں نہ آئیں، یہ کسی جگہ پہ کوئی یہ جملہ اس طرح کا ہے موجود یا خواہ قطعی طور پہ نہیں ہے۔ دیکھیے سیدہ سے یہ توقع کرنا کہ وہ حدیث پاک سنیں اپنے ابا جان کی اور اس پر وہ رد عمل کریں، یہ تو ایک عام جو نبی پاک علیہ السلام کی امت میں سے بیٹیاں ہیں، کیا وہ غصہ کرتی ہیں حضور کے اقوال سن کر؟ اب پردے کا حکم بیان کرے تو کوئی بچی ہماری اتنی اس پہ جو ہے نا وہ غصے ہو جائے گا، نہیں جی ہمیں کیوں پابند کیا گیا ہے، مردوں کو نہیں کیا گیا تو نہیں کریں گے ہم پردہ۔ امت پابند ہے نا۔ جی۔ اب کوئی ورثہ پورا ورثہ باپ کا مانگتی ہے کوئی عورت جن کو نصف حصہ قرار دیا گیا ہے جن کے لیے، وہ کہیں کیوں جی آمادے ہیں کوئی؟ جی آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک بڑے ڈاکٹر صاحب بھی کہتے تھے یہ بھی پورا آدمی ہوتا ہے آدھا نہیں ہوتا عورت کے بارے میں، تو کیا کوئی پورا دلا سکتا ہے جی؟ للذکر مثل حظ الانثیین جو ہے، تو اب کوئی اس پر اکڑے گا یا کوئی اس پر غصہ کرے گا؟ یہ بات جو ہے اس کے اندر بڑا غلو کیا جا رہا ہے۔ حضرت خاتون جنت سے یہ توقع کرنا ان کا اتنا بڑا مقام ہے، وہ گہوارہ نبوی کی تربیت یافتہ ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے، یہ بات ممکن ہو سکتی ہے کہ وہ اس بات سے مطلع نہ ہوں۔ انہوں نے جب بات کی ہے تو
حدیث پاک پیش کر دی گئی. اس کے جواب میں حضرت مولا علی شیر خدا یا کوئی دوسرے کوئی بھی حضرات اتنے صاحب علم تھے, کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث نہیں ہے. اور پھر آپ نے نہ صرف یہ کہ حضرت خاتون جنت کو یہ سنائی بلکہ ازواج مطہرات کو بھی یہ سنا دی, اور کسی نے اس پر کوئی مالی مطالبہ نہیں کیا, کوئی برابری کی بات نہیں کی, کوئی پھر کیسی مسئلہ ہی نہیں ہے. بعض لوگ ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے جی اور منسوب کر دیتے ہیں حضرت خاتون جنت کی طرف کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا ورثہ تقسیم ہوگا, آپ کے بیٹے بیٹیاں وارث ہوں گے, تو رسول اللہ کے کیوں نہیں ہوں گے جی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اللہ ایک جیسے ہیں؟ یہ کس نے بتایا؟ حضرت ابوبکر صدیق تو زکات دیتے تھے, ان پر تو زکات فرض ہوتی تھی, وہ صدقات کرتے تھے. نبی پاک علیہ السلام پر زکات فرض ہوتی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام شریعت کے کتنے احکام میں مستثنا ہیں جی؟ آپ کے لیے حکم خاص ہیں. تو یہ ایک عام بات جو کہ شریعت کے اتنے احکامات ہیں وہ کسی کو نظر ہی نہیں آتی کہ کتنے احکام میں سرکار دو عالم علیہ السلام مستثنا ہیں. حضور کی ازواج کتنی ہیں؟ تو یہ ابو بکر صدیق وہ کر سکتے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کر رہے ہیں. تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے احکام خاص ہیں, اس بارے میں بھی احکام آپ کے لیے خاص ہیں, اور آپ نے خود فرمائے ہیں. ائمہ اہل بیت اس کو تسلیم فرما رہے ہیں. اس پر خام خواہ چیبہ جبی ہونا اور اس کو ایک مسئلہ بنانا, یہ تو لوگوں ایک قسم کا الیکشن لڑ رہے ہیں اور ایک پولیٹکس کر رہے ہیں اس مسئلے پر. اس میں شریعت کی کوئی بات نہیں کر رہے ہیں, سیاست کر رہے ہیں اور خام خواہ لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے اور ایک جناب جذبات میں دلانے کے لیے. ابو بکر صدیق جیسا بندہ کہ جس نے مال و منال تو کیا ہر چیز سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی, اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ کوئی حق شریعت نے ان کا مقرر کر رکھا ہو اور وہ نہ رکھے پھر خود بھی نہ لے سکیں. دیکھو نا, تما تو کوئی کرے تو اپنے لیے نا, کوئی ثابت تو کرے کہ انہوں نے اپنے لیے لی. بیٹے اپنے موجود تھے, کسی کے لیے خلافت کا کوئی اشارہ نہیں کیا جی. یعنی ان کی بے نفسی دیکھیں آپ کہ بیٹے موجود تھے, کسی لیے کوئی خلافت کا اشارہ کیا؟ شورا پر چھوڑا, جیسے مسئلہ تھا اسی طرح شورا پر چھوڑا, اور شورا نے حضرت فاروق اعظم کے لیے ان کا نام لیا. آپ کو اس کی فکر ہی نہیں. آپ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے جو کچھ کیا, اور قرآن مقدس نے کہا ہے کہ یہ بندہ اس طرح کا ہے ہی نہیں. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. تو اول دن سے قربانیوں کے لیے بنے تھے اور آخر دن تک قربانیاں پیش کرتے گئے. آج وہ ہماری طرف سے تحیت و سلام کے مستحق ہیں, جو رب نے بھی ان کے لیے رکھا ہے قیامت کے دن بھی. آج وہ ہستی اس بات کی مستحق نہیں ہے کہ ہم ان کی قربانیوں کا صلہ ان کو یہ پیش کریں کہ ان پر ہم اس قسم کی نفرین کے کلمات کہیں. ان کی تو عظمت کو سلام پیش کرنا چاہیے. جزاکم اللہ, بڑا ہی کمپریہنسو جواب پیش کیا.